الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین علی امور الدنیا والدین والسلام علی المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز نوجوان دوستوں، کووڈ-19 کے بعد ایک بڑا بحران، بڑا کرائسس ہمارے ملک میں بلکہ ساری دنیا میں ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ ہیلتھ کرائسس تو چل ہی رہا ہے، ہم نہیں جانتے کہ یہ سلسلہ کب تک چلے گا، لیکن اس کے پہلو بہ پہلو اس کے ساتھ ایک بڑا معاشی بحران، اکنامک کرائسس بھی ہمارے دروازوں پر دستک دے رہا ہے۔ کل پرسوں جو رپورٹیں آئیں، آپ نے اس کا مطالعہ کیا ہوگا کہ خاص طور پر ہمارے ملک میں اندازہ یہ ہے کہ کروڑوں لوگ بے روزگار ہوں گے، غربت، بھوک مری، افلاس، فاقہ کشی، محرومی، مجبوری، ان سب میں اضافہ ہوگا۔ ایسے موقع پر ہماری یعنی امت مسلمہ کی، اسلام کے نام لیواؤں کی کیا ذمہ داری ہے، اس پر میں آج کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ محترم سامعین، قرآن مجید نے ذوالقرنین کا کردار پیش کیا ہے، اور ایک مثالی کردار، ایک آئیڈیل کیریکٹر جسے فالو کرنا چاہیے، اس حیثیت سے ذوالقرنین کے کردار کو پیش کیا ہے۔ ذوالقرنینی کردار کی کیا خصوصیات ہیں، آپ اس پر غور فرمائیں قرآن مجید کا بیان کی روشنی میں۔ ذوالقرنین کا مشن کیا تھا؟ قرآن کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مشن کے 3 اجزاء، 3 پارٹس تھے۔ سب سے پہلا جز اللہ کے دین کی دعوت تھا، لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا تھا۔ قرآن مجید نے ان کا یہ اعلان، یہ ڈکلیریشن نقل کیا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى، کہ جو ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، اسے ہم بہترین ریوارڈ دیں گے، اس کا اچھا بدلہ دیں گے۔ جب انہوں نے مضبوط دیوار بنا دی اور یاجوج ماجوج کے فتنے سے وہاں کی قوم کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، پروٹیکٹ کر دیا، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے نام کے ڈنکے نہیں بجائے، ان کے حواریوں نے ان کے نام کے گن گانا شروع نہیں کیا، بلکہ ذوالقرنین نے بڑی انکساری، بڑی عاجزی کے ساتھ کہا کہ ھذا رحمت من ربی، کہ یہ سب کچھ میرے رب کی رحمت ہے، یہ مضبوط دیوار جسے بنا کر میں نے تم کو محفوظ کیا ہے، یہ میرا کارنامہ نہیں ہے، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، کہ جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، قیامت آ جائے گی، تو یہ مضبوط آہنی دیوار، لوہے کی دیوار، یہ بھی زمین بوس ہو جائے گی۔ تو آپ غور کیجئے کہ انہوں نے انسانوں کو، اس قوم کو خدا کی طرف بھی متوجہ کیا، اور آخرت، قیامت، دنیا کے انجام، اس کی تذکیر بھی کی۔ تو دعوت دین یہ ذوالقرنین کے مشن کا پہلا جز تھا۔ دوسرا اہم جز وہ عدل کا قیام اور ظلم کا خاتمہ تھا۔ قرآن مجید نے ان کا یہ بیان بھی نقل کیا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ، کہ جو ظلم کرے گا اس کو ہم عنقریب کڑی سزا دیں گے، یعنی ظلم کا خاتمہ کریں گے۔ تو ظلم کا خاتمہ، ظلم کے خلاف لڑنا اور انصاف اور عدل قائم کرنا، یہ بھی ذوالقرنین کے مشن کا دوسرا اہم اور امپورٹنٹ پارٹ تھا۔ تیسرا پارٹ جس پر ہمیں آج خاص طور پر غور کرنا ہے، وہ انسانیت کا سچا درد
مجبور پریشان حال انسانوں کی خدمت، ان کے مسائل کا حل، یہ ان کے مشن کا اہم پارٹ تھا۔ چنانچہ آپ غور کیجئے کہ وہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے، دور دراز لمبا سفر کرنے کے بعد ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جس سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، نہ قوم کا رشتہ تھا، نہ نسل کا رشتہ تھا، بلکہ ان کی زبان بھی وہ نہیں جانتے تھے۔ قرآن نے یہ کہا ہے صاف صاف، لا یکادون یفقہون قولا، کہ ان کی زبان بھی نامانوس تھی۔ ذوالقرنین ان کی زبان بھی نہیں جانتے تھے، لیکن اس اجنبی قوم نے جب اپنا مسئلہ بیان کیا کہ پہاڑ کے پیچھے سے یاجوج ماجوج آ جاتے ہیں، ماؤنٹین پاس سے، درے سے، اور قتل و غارت گری مچا کر، تباہی مچا کر چلے جاتے ہیں، ہم بڑے پریشان ہیں، ہماری زندگیاں اجیرن ہیں، تو ذوالقرنین فوری اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی فہم و فراست سے، حسن تدبیر سے، حسن انتظام سے ایک پختہ دیوار بنا کر اس قوم کے مسئلے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حل کر دیا، پرماننٹ سلوشن فراہم کر دیا۔ تو لوگوں کے درد کو محسوس کرنا اور اس کے مسئلے کا حل بننا، سلوشن کا پارٹ بننا، یہ ذوالقرنینی کردار کی تیسری بڑی اہم خصوصیت، ان کے مشن کا تیسرا اہم جز ہے۔ محترم دوستو، یہ سے نکاتی پروگرام جو ذوالقرنین کے کردار میں ہم کو نظر آتا ہے، دعوت دین، ظلم کا مقابلہ اور انسانوں کی خدمت، آپ غور کریں گے تو محسوس کریں گے کہ آج اسی پروگرام کی ہندوستان کے مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ یہ پروگرام لے کر ہم اٹھ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارے مسائل حل ہوں گے، ہم اس قوم کے، یہاں کے لوگوں کے دل جیت سکیں گے۔ ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا ہے کہ ذوالقرنین نے ان کاموں کو انجام دینے کے لیے کیا انداز اختیار کیا، ان کا طریقہ کیا تھا۔ میں صرف قرآن کے بیان کی روشنی میں دو باتوں کی طرف آج آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں۔ قرآن مجید نے پہلی بات یہ کہی ہے کہ جب ذوالقرنین کے سامنے قوم نے اپنا مسئلہ رکھا تو ذوالقرنین نے صرف دعا کی تلقین نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ توبہ کرو، استغفار کرو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ بھی ضروری ہے، اس کی بھی شدید ضرورت ہے۔ مصیبت کے موقع پہ، پریشانی کے موقع پہ اپنے گناہوں سے معافی مانگنا، اللہ سے مدد مانگنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ ایک مومن کا شیوا، اس کا انداز، اس کا طریقہ ہوتا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب کے استعمال کا بھی حکم دیا ہے۔ ذوالقرنین نے اسباب کے راستے سے اس مسئلے کو حل کیا، تدبیر اختیار کی، جو مٹیریل مینز ہوتے تھے ان مٹیریل مینز کو استعمال کیا، اور قرآن مجید کی آیتوں کو آپ پڑھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ قرآن نے اس کو خاص طور پر نمایاں کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، کہ ہم نے ذوالقرنین کو ہر طرح کے وسائل، ہر طرح کے ریسورسز، ہر طرح کے اسباب فراہم کیے تھے، اور ذوالقرنین نے کیا کیا؟ فَأَتْبَعَ سَبَبًا۔ مولانا امین حسن اصلاحی نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ وسائل کے در پہ ہوا، یعنی ریسورسز کو، وسائل کو اس نے تلاش کیا، جمع کیا، ان وسائل کا بہترین استعمال کیا، ریسورسز کا بہترین استعمال کیا۔ اس پورے قصے میں قرآن مجید نے اس فقرے کو اتبع سببا کو بار بار ریپیٹ کیا ہے۔ ہر مہم سے پہلے قرآن کہتا ہے کہ فاتبع سببا ثم اتبع سببا، کہ اس نے وسائل جمع کیے، ریسورسز جمع کیے، ان ریسورسز کا استعمال کیا۔ تو عزیزان گرامی، اور پھر تفصیل بھی ہم کو معلوم ہے کہ ذوالقرنین نے لوہے کی مضبوط دیوار بنائی اور پھر اس کو گرم کر کے سرخ کر دیا، اس پر پگھلا ہوا تانبا اڈیل دیا، یہاں تک کہ وہ اتنی مضبوط بن گئی کہ اس کو توڑنا اور اس کو مسخر کرنا یاجوج ماجوج کے لیے ممکن نہیں رہا۔ تو مومن یہ اسباب سے غافل نہیں ہو سکتا، چاہے ذاتی زندگی کا معاملہ ہو، چاہے اجتماعی زندگی کا معاملہ ہو، وہ اسباب جمع کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، اسٹریٹجی بناتا ہے، پلانز کو بہترین طریقے سے ایگزیکیوٹ کرتا ہے، پھر اللہ سے دعا مانگتا ہے، پھر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، پھر اللہ پر توکل کرتا ہے۔ یہی مومنانہ شیوا ہے۔ دوسری بات محترم سامعین، آپ غور کیجئے کہ اس قوم نے دیوار خود ہی کیوں نہیں بنا لی، ذوالقرنین سے کیوں مطالبہ کیا؟
کیا اس قوم کے پاس پیسے نہیں تھے؟ قرآن کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، پیسے تھے، بلکہ انہوں نے خود آفر کیا کہ ہم پیسے تم کو فراہم کرتے ہیں۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، قرآن کہتا ہے کہ ہم ٹیکس جمع کرتے ہیں، ہم پیسے جمع کرتے ہیں، آپ کو پیسے دیتے ہیں تاکہ آپ دیوار بنا دو۔ ذوالقرنین نے یہ آفر قبول نہیں کیا، کہا کہ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ، کہ میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، وہ اچھا ہے۔ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، البتہ تم مین پاور کے ذریعے، لیبر کے ذریعے میری مدد کرو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم کے پاس لیبر اور مین پاور بھی تھا اور پیسہ بھی تھا۔ پھر ذوالقرنین سے انہوں نے کیوں توقع کی؟ ذوالقرنین کے پاس کیا چیز تھی یونک؟ تو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین کے پاس آئیڈیا تھا، ٹیکنالوجی تھی، جذبہ عمل تھا، جذبہ تعمیر تھا، اپنے آئیڈیا کو عمل کا جامہ پہنانے، اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی صلاحیت تھی، قابلیت تھی۔ عزیز دوستو، آج کی اس ترقی یافتہ دنیا میں بھی کامیاب ہونے کے لیے، دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اسی چیز کی ضرورت ہے، اسکل کی ضرورت ہے، انوویشن کی ضرورت ہے، نئے آئیڈیاز کی ضرورت ہے، اپنے آئیڈیاز کو نافذ کرنے، اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی صلاحیت کی ضرورت ہے، پلاننگ کی، اسٹریٹجی کی ضرورت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے ذوالقرنین نے ان کے مسائل کو حل کیا۔ محترم دوستو، آپ اس پوری بحث کے تناظر میں اگر غور کریں گے تو محسوس کریں گے کہ آج انسانیت کو اسی چیز کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر جبکہ ساری انسانیت پریشان حال ہے، غربت اور افلاس اور پریشان حالی اور طرح طرح کی پریشانیوں سے دوچار ہے، تو ہم کو یعنی امت مسلمہ کو اس دنیا میں خدا کی رحمت کا پرتو بن جانا چاہیے۔ ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہمیں ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر اٹھنا چاہیے۔ اسلام دین رحمت ہے، اس دین رحمت کے شاہد، اس کے گواہ بن کر ہم کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہمارے نوجوان آگے آئیں، مسائل کا انوویٹو سولوشن ڈھونڈیں، نئے طریقے ڈھونڈیں۔ ہم اسباب کی فکر نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف دعاؤں سے، توقعات سے مسائل ہو جائیں گے۔ انفرادی زندگی میں بھی میں ہمیشہ اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ سارے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ماسک پہنیے، ہم ماسک نہیں پہنتے۔ یہ صرف ایک انفرادی رویہ نہیں ہے، ہمارے مزاج کی عکاسی کرتا ہے۔ یہی رویہ جب اجتماعی زندگی میں آتا ہے تو ہمارے پاس ٹی وی چینلز نہیں ہیں، ہمارے پاس اخبارات نہیں ہیں، ہمارے پاس تھنک ٹینکس نہیں ہیں، آرگنائزیشنز نہیں ہیں، ہے تو ان کے پاس پلاننگ، اسٹریٹجی میکنگ، کامیابی کے چیزوں کو کرنے کے جو جدید طریقے ہیں۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ انہی طریقوں سے وہ انسانوں کو کامیابی عطا کرتا ہے، ہم اس سے غافل رہتے ہیں۔ جبکہ اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ اللہ پر توکل، پہلے اسباب اختیار کرنے کے بعد، تدبیر اختیار کرنے کے بعد، پہلے اونٹ کو رسی سے باندھو، پھر اللہ پر توکل کرو۔ پہلے بدر کے میدان میں ساری تیاری کے ساتھ جو کچھ ٹوٹی پوٹی تلواریں ہیں، جو کچھ گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، جتنے کچھ 313 صحیح لوگ ہیں، ان سب کو لے کر آ جاؤ بدر کے میدان میں، اور اس کے بعد اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ۔ پہلے ماسک پہنو، دوری اختیار کرو، اور اس کے بعد دعا کرو اللہم ارفع عنا البلاء، کہ اللہ ہم سے اس بلا کو دور فرما۔ پہلے پلاننگ کرو، اسٹریٹجی بناؤ، ٹیکنالوجی اختیار کرو، جدید وسائل اختیار کرو، اعلیٰ سے اعلیٰ صلاحیتوں کو جمع کرو، ان کو بہترین طریقے سے استعمال کرو، اور اس کے بعد اللہ سے مدد کی، نصرت کی امید رکھو۔ یہی اسلام کا فلسفہ ہے، یہی توکل ہے۔ آج اس چیز کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ذوالقرنین کے اس واقعے سے اس کا سبق ملتا ہے، اور اسی طرح یہ سبق ملتا ہے کہ ہم انسانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے انوویشن سے کام لیں۔ خدمت خلق صرف خیرات بانٹنے کا نام نہیں ہے، اور اس چیز کا بھی نام نہیں ہے کہ دنیا بھر میں جس طرح کے ادارے چل رہے ہیں ویسے ہی کچھ ادارے ہم بھی بنا لیں اور اس کو چلائیں۔ آج کی دنیا میں انسانوں کی خدمت کے لیے، انسانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے انوویشن کی، ندرت کی، اختراع کی ضرورت ہے۔
کہ ہم انوکھے سولوشنز لے کر آئیں، انوکھے حل لے کر آئیں، اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں دنیا کے مسئلے کا انوکھا سولوشن، انوکھے حل ڈھونڈیں اور اسے انسانیت کے سامنے پیش کریں، اس کو ایگزیکیوٹ کریں، اس کو نافذ کریں۔ اس وبا کے دوران، لاک ڈاؤن کے دوران ملک بھر میں ہمارے نوجوانوں نے، مسلم نوجوانوں نے الحمدللہ اس چیز کے غیر معمولی نمونے پیش کیے ہیں۔ جو واقعات، تفصیلات معلوم ہو رہی ہیں، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ایک نئی بیداری اس سلسلے میں آئی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے اور ہم اس ملک میں سولوشن بن کر ابھریں، مسائل کا حل بن کر ابھریں کہ بڑے سے بڑے مسئلے کا حل کہاں ہو سکتا ہے، امت مسلمہ کے نوجوان حل دے سکتے ہیں۔ یہ ہماری تصویر بنے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب یہ تصویر آپ کی بنتی ہے تو کس طرح فرقہ پرستی کا مسئلہ حل ہونے لگتا ہے، کس طرح دشمنی ختم ہونے لگتی ہے، کس طرح نفرتیں ختم ہونے لگتی ہیں۔ عزیزان گرامی، اس ملک کے حالات کا حل یہی ہے کہ ہم یہاں کے انسانوں کے دلوں کو اور دماغوں کو جیتنے کی مہم شروع کر دیں۔ دماغ جیتے جا سکتے ہیں دعوت دین کے ذریعے کہ آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے، غلط فہمیاں دور کریں گے، صحیح بات کمیونیکیٹ کریں گے، اسلام کے نالج کو عام کریں گے تو انشاءاللہ دماغ جیتے جائیں گے۔ اور دل جیتے جا سکتے ہیں خدمت کے ذریعے کہ آپ انسانوں کی خدمت کریں گے، ان کے مسائل حل کریں گے، ان کے دکھوں پر مرہم رکھیں گے، ان کے لیے سولوشن بن کر ابھریں گے تو آپ دل جیتیں گے۔ آپ دل اور دماغ جیت کر ہی یہاں ایک نئی صبح طلوع کر سکتے ہیں، نفرتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، آپ کو جو مسائل درپیش ہیں ان مسائل کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت دین کے لیے، خدمت خلق کے لیے اور قیام عدل کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی اور اس کا امین بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔